آتی ہے وہ سب پر آتی ہے. بعض مرتبہ یہ احد کے اندر ہوا تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے چھوڑنے میں آئی وائی مدد اٹھ جاتی ہے. حدیبیہ کے اندر بالکل طبیعت کے خلاف تھا لیکن بات مان لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دب کر صلح ہو گئی. واپس جانے لگے. راستے میں آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی, کھلی فتح دے دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے اس آیت کریمہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں ارشاد فرما, یوں عرض کیا اب فتح ھذا, کیا یہ فتح ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید اللہ, خدا کی قسم یہ فتح ہے. میرے محترم دوستو, وہ کیا فتح تھی جو کسی کے گلے اترتی نہیں تھی؟ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ باوجود طاقت ہونے کے اور باوجود کہ سامنے والے مرعوب ہیں, اس کے باوجود ظاہر میں دب کر جو صلح کی اس لیے تاکہ وہ مانوس ہو اور ان سے ملنا جلنا ہوتا رہے. چنانچہ ملنا جلنا خوب ہوا. جب جنگ بندی ہو گئی تو ان مسلمانوں سے ان مشرکین کا ملنا جلنا بہت ہوا. تو ان ایمان والوں کے اندر ان بغیر ایمان والوں نے ایمانیات کو دیکھا, ان کی عبادات کو دیکھا, ان کی معاشرت اور رہن سہن, ان کے معاملات اور لین دین کی پاکی اور ان لوگوں کے اخلاقی معیار کا اونچا ہونا, یہ سارا انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. تو مانوس ہوتے گئے, مانوس ہوئے, خوب مانوس ہوئے. لیکن ان بے ایمانوں نے 2 سال کے بعد کو ایسی حرکت کر دی کہ صلح ٹوٹ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا مجمع لے کر اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. مجھے تو ایک بات بتانی ہے, 13 سال مکے کے, 6 سال حدیبیہ تک کے, 19 سال کے اندر تو 1,500 آدمی بنے. جب آپس کے اندر چپکلش تھی, مکہ مکرمہ کے اندر تو بے ایمانوں نے خوب ستایا, مدینہ منورہ کے اندر ایمان والوں پر خدا کی مدد آئی, لیکن آپس میں مٹبھیڑ تھی. حدیبیہ کی صلح کے بعد اخلاق برتے ان ایمان والوں نے, معاشرت دکھائی, معاملات دکھائے, اپنا رہن سہن دکھایا اور اخلاق برتے. اس کا یہ اثر پڑا کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے اندر مسلمان 1,500 تھے اور سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان 10,000 بن گئے. 19 سال میں تو 1,500 بنے اور 2 سال کے اندر 10,000 بن گئے. کیسے بنے؟ وہی آپس میں میل جول, آپس میں موانست, آپس میں اخلاق کا برتنا. اور یہی میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے پارٹنروں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اور اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اور اسی طرح دین کے کام کرنے والے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ, اسی طرح علماء کرام کے ساتھ, اسی طرح اہل مدارس کے ساتھ اور اسی طرح دین کے جتنے شعبے لوگ چلا رہے ان کے ساتھ ہم لوگوں کا معاملہ موانست کا ہو, اخلاق کا ہو, ہمدردی کا ہو, میل جول کا ہو, اکھڑ پنا نہ ہو. جتنی موانست اور مخالطت ہم رکھیں گے اللہ کی ذات سے بھاری امید ہے کہ درمیان کی جتنی یعنی چپکلیشیں ہیں یہ خود بخود اللہ پاک اسے دور کر دیں گے. اور ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ انہوں نے اپنے باہر کے گورنر کو یہ لکھا کہ دیکھو تم جو الگ رہتے ہو ایسے الگ مت رہو, تم الگ رہو گے تمہارے اوپر خبریں آئیں گی
کہ فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، نہ معلوم اس میں کتنی سچی کتنی جھوٹی، اور آپس کے اندر عداوتیں بڑھیں گی۔ تم کھل کر رہو، ہر ایک سے ملو، میل جول رکھو، تو خالی ملنے جلنے کے اندر بہت سی باتیں انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی، اور تھوڑی بہت باتیں اگر رہ بھی گئیں تو وہ صاف کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ملنا جلنا اور اجتماعیت کا پیدا کرنا اور ہر ایک کو مانوس رکھنا، ہر ایک کو مانوس رکھنا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے ذریعے ہم پورے عالم کے اندر دین کو زندہ، پورے عالم میں دین زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ 10,000 کا مجمع جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اور بے ایمانوں کا مجمع ایک طرف، ایمان والوں کا مجمع ایک طرف، یہ بے ایمان یوں سمجھ رہے تھے کہ آج ہم سے پورا بدلہ اتارا جائے گا اور ہمیں مارا جائے گا، اور 21 سال کے بدلے یہ لوگ اتاریں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے جب نکلے تو آپ نے یوں فرمایا، انتم الطلقاء، میں نے تم سب کو چھوڑ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں، اور الگ الگ وقتوں کا امن ان لوگوں کو دے دیا، بعضوں کو 4 مہینے کا، بعضوں کو کم و بیش وقت کا۔ جب وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے اور انہوں نے اخلاق دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، تو ابو لہب کے 2 بیٹے حضرت عتبہ اور حضرت محتب بنے رضی اللہ عنہما، اور ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بنے، اور ابو جہل کا بھائی حضرت حارث بن ہشام بنے، اور امیہ بن خلف کا بیٹا حضرت صفوان بنے، اور وہ وحشی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، وہ وحشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ ایمان والے بن گئے۔ پھر ایک مرتبہ میں دوہراؤں گا، 13 سال مکے والے ستائے، 6 سال تک ان کے ساتھ انبن رہی، حدیبیہ کے وقت میں ان کو مانوس کرنا شروع کیا، تو 19 سال میں تو بنے 1,500، اور 2 سال کے اندر بنے 10,000، اور یہ 10,000 میں مکے کے اندر داخل ہو کر جو احمد مرتے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اکثر و بیشتر ایمان والے بن گئے۔ جب مکے والے ایمان والے بن گئے تو وہ جو عربی قبیلے جو مکے والوں کو اپنا سردار اور چودھری مانتے تھے روحانی، تو وہ بھی سارے ایمان کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ اخلاق برتنا اور یہ مانوس کرنا، میں سچ کہتا ہوں، یہ ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والے حضرات یہ بھی ایک دوسرے کو مانوس کرنا سیکھے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی غلطی سے خالی نہیں، وہ ایو عبداللہ لا علما، لیکن غلطی کی بنا پر اسے پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اس کو مانوس کرو گے، قریب کرو گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمے وہ چیز صاف ہوتی چلی جائے گی۔ اور توبہ اور استغفار کی تو اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ اللہ کے سامنے رونا اور دھونا اور اللہ کے سامنے مانگنا اور استغفار کرنا، کتنے ہی گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک بڑے غفار ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، کوئی گھڑی برابر کر دیا، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مانوس کرنا چاہیے۔ مانوس کرنے سے اور آپس کے اندر جوڑ اور الفت کے پیدا کرنے سے ہمارا کام بہت آگے بڑھے گا۔ اسی طرح دین کے جتنے کام کرنے والے ہیں، دین کے کام کرنے والوں کے اندر بھی آپس میں موانست ہونی چاہیے۔ ہمارے جو بڑے بڑے مدارس کے چلانے والے مشائخ حدیث جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں،
بڑے بڑے مدارس چلاتے ہیں، ان لوگوں کا ہمارے سروں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ تبلیغ کے کام کے ذریعے لوگوں کا جو شوق پیدا ہوا دین پر چلنے کا، تو حلال اور حرام کا بتانا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان حدیثوں کے اندر سے نچوڑ نکال کر اور امت کے سامنے پیش کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہوگا جنہوں نے 8 اور 10 سال مدرسوں کے اندر گزار دیے اور نہ معلوم کس کس طریقے سے یہ اپنے اپنے مدارس چلاتے ہیں۔ اس لیے یہ علماء کرام اور یہ دین کے شعبوں کے چلانے والے، یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بڑے قابل قدر ہیں۔ میں اپنے ان علماء کرام سے بھی اور بڑے بڑے مشائخ سے بھی دستبستہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ آپ کے بچے ہیں اور ہم لوگ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم کام کرنے والوں سے اگر کسی قسم کی کوئی اوک چوک ہو جائے تو اللہ کے واسطے آپ ہمیں معاف کر دینا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف مقدمہ دائر مت کر دینا۔ ہم یہیں پر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے، ہم لوگ غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مجمع غیر تربیت یافتہ مجمع ہے۔ کسی کو کیرم بورڈ میں سے اٹھا کر لاتے ہیں، کسی کو جگار میں سے، کسی کو شراب خانے میں سے، کسی کو ہوائی اڈوں سے اور کسی کو کہاں سے، اور ان سب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا جو ماحول ہے، اس ماحول کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں باتیں تو ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، باتیں تو دعوت کے کام میں لگ کے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کو سوتا ہوا دیکھو تو ان کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، اور ان کی فکروں کو سنو تو صرف سن کر بھی اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو تو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ باتیں تو ایسے اور بھی باتیں ایسے بھی ہے کہ جو ابھی چل رہے ہیں اور راستے میں ہے، ابھی وہ سالکین میں ہے، ابھی وہ واسدین میں نہیں بنے، ہم سارے کے سارے چلنے والوں میں ہیں۔ اس بنا پر ایک دوسرے کے بارے میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کو ایک دوسرا معاف کر دے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک ہم کو معاف کرے گا۔ غفار کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی غلطیوں کا معاف کرنا، اور ستار کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا۔ میرے محترم دوستوں، سارے ہی کام کرنے والے اور سارا آیا ہوا نیا مجمع، یہ نیا مجمع جو ہے یہ بھی سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ اس نئے مجمع کو اگر سینے سے لگایا گیا اور ان کو مانوس کیا گیا تو کیا عجب ہے کہ ان نیوں کے اندر باتیں ایسے ہیرے نکل آ گئے کہ جو سینکڑوں پرانوں کو بھی پیچھے کر دے۔ اس لیے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے وہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا پوری امت کا کام ہے۔ میری بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ مانوس کرنے سے مکہ مکرمہ والے ایمان پر آئے، عربی سارے قبیلے ایمان پر آئے، اور اللہ پاک نے چاروں طرف ایمان کے پھیلنے کی فضا بنا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کسرا فارس کی طرف حضرت عمر نے بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 3 باتیں لے کر۔ ایک بات تو یہ کہ اول تم ان کو دعوت دینا۔ کس بات کی دعوت دینا؟ جو بات تمہارے مجمع کے اندر ہے۔ اور ان کے مجمع میں کیا بات تھی؟ 5 باتیں۔ ایک تو ایمانیات کی لائن تھی، ایک ان کی عبادات کی لائن بڑی مضبوط تھی، ایک ان کا اخلاقی معیار بہت اونچا تھا، ایک ان کی معاشرت اور رہن سہن بہت اونچا تھا، اور ایک ان کے معاملات اور لین دین بڑے پاک صاف تھے اور اخلاقی معیار اونچا تھا۔
تو تم جا کے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا کہ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا تو دیکھو ہم کیسے بگڑے ہوئے تھے اور دیکھو ہمارے ساتھی کیسے بن گئے. پہلی بات, اگر وہ کلمے کی